اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے تمہارا رب ہونے کی قسم، تیرا رب ہونے کی قسم، یہ لوگ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک آپ کو ہر فیصلے میں، ہر بات میں آپ کو فیصل نہ ٹھہرا لیں، یعنی آپ کی بات کو، آپ کے فیصلوں کو مینوان تسلیم نہ کر لیں، اس وقت تک یہ مومن نہیں ہو سکتے۔ فرمایا کہ اگر وہ فیصلے کے اندر ذرا بر بھی حرج محسوس کریں یا کجی محسوس کریں، فرمایا تب بھی وہ مسلمان نہیں ہو سکتے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو، آپ کے فیصلے کو کتنا صادر فرما دیا، حکم فرما دیا کہ جب تک تم اللہ کے نبی کی اطاعت کے اندر نہیں آؤ گے اس وقت تک تم مومن نہیں ہو سکتے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کیا ہے یہ دیکھیں۔ فرمایا کہ لوگوں، جو اللہ اور اس کے رسول کے اوپر ایمان لائے ہو وہ ذرا یہ بات غور سے سن لیں۔ فرمایا کہ وہ رسول محترم محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوئی ہوں، اور ایسا پیارا نبی جن کے لیے فرشتے دعائے رحمت کرتے ہوں، اور ایسا کائنات کا امام جن کی عمر کی قسم اللہ رب کریم قرآن پاک میں خود اٹھا رہے ہوں۔ فرمایا کہ وہ رسول مقدس جن کی زندگی کو اللہ تعالیٰ نے بہترین نمونہ بنایا ہو کائنات کے لیے، اور فرمایا کہ وہ رسول مکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن کو اللہ کے جتنے بھی انبیاء ہیں اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں ان کی اطاعت کا عہد لیا تھا۔ کتنے مقدس، کتنے مقام والے نبی ہیں۔ فرمایا وہ رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم جن کو اللہ رب کریم نے اس جسمان کے ساتھ، اس وجود کے ساتھ آسمانوں کا معراج کرایا، آسمانوں کی سیر کرائی، اور فرمایا کہ ان کی شان یہ ہے کہ قیامت تک کوئی دوسرا نبی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی ان کو فضیلت بخشی ہے۔ فرمایا کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس بات پہ خوش ہوں اللہ تعالیٰ کی رضا بھی اسی میں ہے، اور جس بات پہ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی ہو اللہ تعالیٰ بھی اس کی بات پہ ناراضگی ہے۔ تو پھر کیوں ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو اپنے فیصلے حکم صادر کیوں نہیں ٹھہراتے؟ فرمایا کہ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے اللہ کی اطاعت کرنی ہو، یعنی جس نے رسول کی اطاعت کی، جو گویا اس نے اللہ کی اطاعت کی، یعنی اللہ کی اطاعت کو رسول کی ساتھ کے ساتھ مشروط کر دیا گیا۔ یا ایھا الذین آمنوا آطیعوا اللہ وآطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ فرمایا کہ تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے اندر آ جاؤ ورنہ تمہارے اعمال سارے تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ اب ہم نے دیکھنا ہے کہ ہمارے اعمال جو ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کی حکم کے مطابق ہے کہ نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہے کہ نہیں۔ اب ہم اپنی غمی خوشی دیکھ لیں، شادیوں کے معاملے دیکھ لیں، ہمارے معاشرے کے اندر شادیوں کے معاملے میں اتنی خرافات آ گئی ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے کہ اسلام کا تو کوئی کلچر نظر آتا ہی نہیں ہے۔ اسلام کے اندر موت اور شادی اتنے آسان عمل ہیں کہ جس کا ہم وہم و گمان نہیں کر سکتے، لیکن ہم نے اس معاشرے نے اتنا ان کو پیچیدہ بنا دیا ہے۔ اس وقت صرف شادی کے رسم و رواج، جہیز اور دوسری چیزوں کے لیے کتنی بچیاں اپنے گھروں کے اوپر، والدین کے دروازے کے اوپر بوڑھی ہو چکی ہیں، اور کتنی ایسے بچی ہیں جو کہ صرف ان خرافات سے بچنے کی وجہ سے اپنے آپ کو برائیوں کے اندر ڈال دیا ہے۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے اندر، پھر معاشرے کے اندر موت کا عمل دیکھ لیں کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس کی موت واقع ہو جاتی ہے، فرمایا کہ اس کو دفن کرنے اور اس کے جنازہ پڑھنے کا حکم ہے۔ اور ہمارے معاشرے میں اور جو کچھ فوت ہو جائے اس کے اڑوس پڑوس والے رشتہ دار 3 دن کے لیے اس کے لیے کھانے کا اہتمام کریں۔ اور ہمارا کھانے کا اہتمام اتنا پیچیدہ ہو گیا آج تک، جب تک مرغ مسلم اس کی فوتگی پر نہ ہو اس وقت تک وہ دعوتیں قبول نہیں کی جاتی۔ تو اس غریب آدمی کے لیے جس کا فوت ہو گیا، جس کا والد، والدہ، بہن بھائی فوت ہو گیا، اس کے لیے تو وہ موت مصیبت کا سبب بن گئی ہے۔ پھر اس طرح آپ آگے چلیں، ہمارے معاشرے کے اندر ہمارے ہاں کتنی ہمارے فرقے طبقات بن گئے ہیں۔ کوئی کسی مسئلے کے ساتھ اپنے جوڑ دیا، کسی نے کسی مسئلے کو ساتھ جوڑ دیا ہے، جو کہ اللہ اور اس کے رسول کے جو طریقہ کار ہے اس سے ہٹ کے سارے، ہر کوئی کہتا ہے جی میں حق پہ ہوں۔ حق باق پہ وہی ہے جس پہ اللہ اور اس کے رسول ہیں۔ اگر حق پہ ہیں تو پھر یہ طبقے کون سے بن گئے؟ کبھی کسی نے اپنے آپ کو کسی فرقے کے ساتھ جوڑ دیا، کبھی کسی نے فرقے کے ساتھ جوڑ دیا۔ کیوں نہیں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے اندر آ جاتے؟
تو جب تک ہم اللہ اور اس کے رسول کے اندر اطاعت کے اندر نہیں آئیں گے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات تو حق ہے، اس کے اندر تو کسی کمی بیشی گنجائش ہے ہی نہیں۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ میرا نبی تو اس وقت تک زبان کو کھولتا نہیں ہے جب تک وہ میری طرف سے وحی نہ آ جائے۔ اور کبھی بھی ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو لکھتا رہتا تھا، لیکن کچھ ساتھیوں نے منع کیا کہ کبھی آپ غصے میں ہوتے ہیں، کبھی کیفیت میں ہوتے ہیں، تو لہٰذا نہ لکھا کریں۔ تو کچھ دیر کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، بھائی آپ لکھتے تھے کیوں نہیں لکھ رہے؟ فرمایا کہ صحابی کہنے لگے، یا رسول اللہ مجھے اس طرح ساتھیوں نے منع کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ کی قسم، اس کی قسم کا فرمایا کہ میں اس زبان سے حق کے علاوہ کوئی بات ہی نہیں کی، تو لہٰذا لکھا کرو، جو بھی بات نکلتی ہے اس کو لکھا کرو، اور لوگوں کے اندر اس کو تدوین حدیث کا کام جو ہے یہ وہاں سے یہ شروع ہوا، اور پھر آج تک تدوین حدیث کا سلسلہ چلتا رہا۔ تو اس کے اندر ابھی کتنے لوگ ایسے پاگے جو منکرین حدیث آگے ہیں، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے اوپر مشکوک اور شک میں مبتلا ہے۔ تو جو اس شک میں وہ کہتے ہیں کہ جی قرآن حق ہے، باقی تو کوئی حق نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک تم اس کے اوپر عمل کرتے رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ وہ فرمایا کیا چیز ہے؟ اللہ کا قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقے میں نہ پڑو۔ اللہ کی رسی کیا ہے؟ اللہ کا قرآن ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ تو اپنے معاملات کو، اپنی زندگی کے ہر عمل کو ہم نے ذرا غور کرنا ہے، دیکھنا ہے کہ کیا میرا یہ عمل نبی کی اطاعت کے اندر ہے، کہ نبی کا اس کے اندر کیا حکم ہے اس معاملے میں۔ تو جب ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صرف چھوٹا سا عمل دیکھ لیں، آپ ایک نماز دیکھ لیں، چھوٹا بہت بڑا عمل ہے، صرف نماز کو دیکھ لیں کہ کیا میں یہ نماز جو پڑھ رہا ہوں یہ روایتی نماز ہے جو کہ میرے اسلاف سے چلی آ رہی ہیں؟ میں نے کبھی غور کر کے دیکھے کہ حدیث رسول اس کے اندر کیا کہتی ہے؟ میرا قیام کیسا ہے، میرا رکوع کیسا ہے، میرا سجدہ کیسا ہے، میرا تشہد کیسا ہے؟ ہم تو وہی جو ہمارے اسلاف سے چلا آ رہا ہے اسی طریقے کو ٹھکا ٹھک چلتے چل رہے ہیں، اور اتنی آٹوں پہ نمازیں پڑھ رہے ہیں کہ پتہ ہی نہیں ہے ہمیں کہ نماز کے اندر سکون کیا ہے، تسکین کیا ہے، نماز کے اندر اللہ کی طرف سے معراج ہے۔ تو یہ جو عمل ہے، جب تک ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے اوپر نہیں آئیں گے اس وقت تک ہماری کامیابی نہیں ہوگی۔ لہٰذا اپنے آپ کو، اپنے اہل خانہ کو کوشش کریں کہ ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنے آپ کے اندر کا ڈھال لیں، جس میں ہماری دنیا کی بھی کامیابی ہے، وہ آخرت بھی کامیابی ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ السلام علیکم۔